پہ کام کر رہے ہیں بلوچستان کے اوپر، بلوچستان کیوں ہے، اور اگر ہم نے اس کے اوپر ابھی اگر ہم نے ایکٹ نہ کیا ہو تو ایک اور سیاسی ایڈونچر ہونے کا خدشہ، اور ایم ایس ایف کا ادھر کنٹریبیوشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک وقت یہ تھا کہ جب پہلے دن ہم گھسے تو خدا کی قسم بارخان ڈسٹرکٹ سے اندر پنجابی کا شاطی گارڈ دے کر وہ گولی مارتے تھے. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جا کے بات کی، ہم نے ان لوگوں کو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اوپر بات کی. ہاں استحصال نظام ہے، کس کی وجہ سے؟ ہم نے کو بتایا کہ اس میں قصوروار پنجابی نہیں ہے، اس میں قصوروار تمہارا اپنا سردار ہے. بعد میں ہم کھڑے ہوئے، ہم نے آرمی کے ساتھ مل کر کام کیا. ہم ابھی بھی بلکہ ساجد اسکانی صاحب اور میرا اور حیدر خان اچھے کا کور کمانڈر نے ابھی بھی کہا ہے، اور امید ہے کہ ہم 6-7 دن میں کور کمانڈر کوئٹہ کے ساتھ جو سدرن کمانڈر اس کے نیچے 3 کور کمانڈرز آتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری ایک نشست ہے. پہلی نشست ہماری ان کے ساتھ ہوئی. میں آپ کو بتانا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کس کام پہ کام کریں. نیشنل بلوچ یہ مسئلہ کیا تھا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمیں ترخم سے لے کے بیج تک کبھی ایک سپاہی کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی. 2001 سے پہلے یہ پوری قوم ہمارے ساتھ کھڑی تھی، اور ہمارے 2 کرنل جو تھے وہ ہماری جو سرحد تھی وہ ازبکستان اور تاجکستان تک جاتی تھی. اور یہ جو یہ پوری دنیا کے لیے تھریٹ تھا کہ یہ قوم آج ہمارے ساتھ، آج اسی قوم اور اسی جگہ سے انڈیا اور اسرائیل مل کر بلوچستان کو الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ آج دبئی کو سب سے بڑا پرابلم ہے اس بندرگاہ کی وجہ سے. دنیا کے اندر 2 بندرگاہیں ایسی ہیں جو ڈیپ سی کے اوپر ہیں. ان میں سے ایک وہ بندرگاہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گوادر کی بندرگاہ. اور یہ امریکہ کو کیوں پرابلم ہے؟ دبئی کا 85% ٹریڈ ختم ہو رہا ہے. ان کے بندرگاہ کی جو کیپیسٹی ہے وہ 15,000 کنٹینرز کی ہے، اور وہ 3 نوٹیکل مائلز جا کے پانی کے اندر وہ جا کر بڑے کنٹینرز کو لوڈ کرتے ہیں. ہماری جو خالی گوادر کی اس وقت کیپیسٹی ہے وہ 25 سے 30,000 کنٹینرز کی کیپیسٹی ہے، وہ ڈیپ سی کے اوپر موجود ہے. یہ راستہ کھولتا ہے ایشیائی ریاستوں کا. رشیا چاہتا تھا کہ وہ گرم پانیوں تک اس کی رسائی ہو اور وہ یہاں سے تجارت کر سکے، یہ فائدہ تھا. آج چائنا جو ہے وہ اس سائڈ سے 300 ملٹی نیشنل کمپنیاں اس کو ڈیل کرتی تھی، اور آج وہ کمپنیاں ختم ہونے کا خدشہ ہے. یہاں سے یہ جو آپ کا یہ چلے گا 30,000 سے 45,000 ٹرک روز سفر کرے گا. وہ لوگ ڈالرز میں خریدیں گے اور ڈالرز میں بیچیں گے، اور یہاں سے 10 لاکھ لوگ نوکری نکلے گی. اور یہ جو پورا بزنس کھلے گا، یہ دنیا کا سب سے امیر ترین خطہ ہوگا. میں انٹرنیشنل ایک کانفرنس میں گیا، اور وہاں پر جو سب سے بوڑھا آدمی تھا جس کو اکانومسٹ سمجھا جاتا تھا کہ از ون آف دا موسٹ ایکسپرٹ اکانومسٹ ان دا ورلڈ، اینڈ ہز ایڈوائس واز بین کنسیڈرڈ ایز دا ایسٹیوٹ ایڈوائس فار دا نیو کمرز. اس نے کہا پوری دنیا کو ارتھ سمٹ کے اندر اس نے کہا کہ جی کہ آپ اپنی اب یہ جو آپ کا کیا کہتے ہیں پیسے ہیں اس کو ٹرانسفر کریں گوادر میں. آنے والے وقت میں بزنس وہاں سے سٹارٹ ہوا کرے گا. اور یہ ہب ہے. اس وقت بلوچستان کے اندر رشیا بیٹھا ہے، اس وقت بلوچستان کے اندر دبئی بیٹھا ہے. دبئی براندہ ٹکٹی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے. وہ اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی چلو وہ تو کافر تھے، ان کے ساتھ چلنا مرتد ہو جاؤ گے. ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارے ساتھ چلو. عمان کے اندر 40% بلوچ بیٹھا ہے. یہ لوگ لا کے اس کو ادھر بٹھا کر ان 40% بلوچوں کو پانی کے راستے سے اس گوادر پورٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے. ہم نے اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کی. میں اور میرے ساتھ ظفر اقبال جھگڑا تھے پہلے دن جب ہماری اس کے ساتھ بات کرنا شروع ہوئی. وہ حکومت پاکستان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور حکومت پاکستان اس پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے پوری ڈیو ڈیلیجنس کی، پوری ریسرچ کی. ریسرچ کرنے کے بعد ساجد اسکانی صاحب تھے ہمارے ساتھ، وہاں سے سردار مولا بخش گورکے تھے، اور باقی سارے لوگ ہیں. ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بات کی. ہم وہاں پہ اندر گئے، ہم نے پینیٹریٹ کیا، ہم نے عام آدمی کو وہاں پر انپار کرنے کی کوشش کی.
ہم نے جا کر وہاں پر ناراض بلوچوں سے بات کی، ہم نے ان لوگوں کو نیچے اتارا، ہم لوگ ان لوگوں کو اسلام آباد لے کر آئے، ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنی بیٹیاں ہمیں دو، ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیتے ہیں، تاکہ وہ ٹائز بنے جو ہماری آپس میں ہونی چاہیے، نہ تم بلوچی رہو، نہ ہم پنجابی رہے، نہ وہ سندھی رہے اور نہ وہ KPK کا رہے۔ ہم اس پاکستان کو ایک خطہ، دیکھو بہت اہم بات ہے، اس وقت پاکستان ڈیفنس کے اعتبار سے دنیا کا ناقابل تسخیر ملک ہے۔ کوئی P-12 دنیا کے کسی علاقے کا آ کے ہمیں کوئی کیا کہتے ہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اشرف صدار نے، مجھے اس کا وہ شعر ابھی رہ کر یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا کہ میرا حوصلہ اتنا جوان ہے کہ مجھے پرائے شوق کا ڈر نہیں، مجھے خوف آتش گل سے ہے کہ یہ چمن کو جلا نہ دے۔ وہ کیا تھا کہ شیعہ سنی، وہ کیا تھا کہ وہ وہابی۔ ہمیں بلیک میل کرنے کے لیے یہ بہترین ٹول ہے کہ اس کو مسلم کو آگے کہا جائے یار یہ شیعہ ہے، اس کو مارنا فرض ہے، کہ اٹھ کے اس کو مار دے گا، اور شیعہ کو کہا جائے کہ یہ سنی ہے، اس کو مارنا فرض ہے، اس کو مار دے گا۔ ابھی میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ کنیا کماری کے 2 لوگ، آپ نے وہ تصویریں دیکھی، کنیا کماری کے 2 لوگ جن کا نام رام چندر ہے، وہ شخص اس نے علماء دیوبند میں سے 3 سال کا عالم کا کورس کیا، ایک ہندو نے کورس کرنے کے بعد وہ شخص اس نے وہاں کے عالم کی بیٹی سے شادی کی، شادی کرنے کے بعد وہ آ کر یہاں پر بارڈر کے اوپر بیٹھ گیا اور اس نے وہاں پر چھوٹے بچوں کو لیا، ان چھوٹے بچوں کے پاؤں کے نیچے وہ چوزے دیتے تھے کہ ان کو پاؤں سے مارو، سندری کریٹ کرنے کے لیے، اور وہ آ کر تقریر کرتا تھا کہ اگر ان کو مارنا فرض ہے اور ان کو مارنا۔ اس وقت یہ پوزیشن ہے، سازش اس قسم کی ہوئی اور ڈیوائڈ اینڈ رول کی یہ پالیسی جو ہے اسی کے اوپر پوری دنیا، یہ سکوت ڈھاکہ سے لے کے سکوت غرناطہ سے لے کے آج تک ہم اسی طریقے سے مر رہے ہیں۔ تو ہم نے پلان کیا، اس میں ہمارے ساتھ گلگت سے اشرف صدار، جعفر اللہ خان، یہ پوری ٹیم وہاں سے ہمارے ساتھ تیار ہے۔ ہم نے ہر شخص سے، وہاں بابا جی ہے جو علیحدگی کی تحریک چلا رہا تھا، ہم نے ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ بات چیت کی کوشش کریں، ان لوگوں نے اس کے علاقے میں جا کر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ یہ کریڈٹ MSF پاکستان کا ہے کہ ہم نے ہر بات، میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، مجھے کور کمانڈر سرطن کمانڈ نے اور انہوں نے کہا کہ اس کو یہ باتیں منواؤ۔ باتیں کیا تھی کہ یہ کوئی فساد نہیں کرے گا، یہاں پر آ کر تمام بگٹی قبائل کو مانے گا، یہاں پر آ کر مین اسٹریم پالیٹکس کرے گا، یہاں پر جو ہمارے ساتھ پہلے لوگ چلتے رہے ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ اور ایک بات کے علاوہ میں نے ان کی ہر بات اس کو منوا لی اور وہ ہر بات کے لیے تیار ہے۔ جب سے ہم نے اس سے بات کرنے کی کو شروع کیا آج تک 5 دن پہلے تک کہیں ایک پٹاخہ نہیں بجا، ہم نے اس چیز کو روکے رکھا۔ یہ MSF کا کریڈٹ ہے۔ سانحہ مستون کے بعد انڈیا نے 800 کروڑ روپیہ بارخان ڈسٹرکٹ سے لورالائی تک لگایا، ہم نے اس بارخان ڈسٹرکٹ سے لے کر لورالائی تک اس پورے علاقے کو کیپچر کیا۔ یوٹیوب پہ ہے، آپ دیکھنا کہ کولوکیل سے لے کر تو موسیٰ خیل تک، موسیٰ خیل سے لورالائی تک اور لورالائی تک سے ڈکھنی تک ہم نے ایک ایک شخص سے جا کر بات کی اور ہم نے ان لوگوں کو پاکستان اور اسلام کی آئیڈیالوجی کو سمجھایا۔ میں یہی چاہتا ہوں، یہ MSF کا کریڈٹ ہے، یہ MSF پاکستان کا کریڈٹ ہے۔ ہمیں اس وقت ہمارا ایشو جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ پاکستان کو ایک رکھا جائے، یونائٹڈ رکھا جائے، اور اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بلوچستان ہے۔ اب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں وہاں پر جتنے ڈسٹرکٹ ہیں 80% لوگوں کے پاس صاف پانی پینے کا نہیں ہے، وہاں پر ہماری عورتیں مر جاتی ہیں، وہاں پر ایسے علاقے کہ وہاں کے سرداروں نے صندوقوں کے اندر اپنے شناختی کارڈ رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو شناختی کارڈ کس دن نکلتے ہیں؟ جس دن الیکشن ہوتے ہیں، یا پھر آپ نے کہیں کراچی جانا ہو تو وہ نکال کے دیتے ہیں اور واپس لا کے رکھ لیتے ہیں اور وہ ساری زندگی سے الیکشن جیتے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کو، کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان آزاد ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اتنی بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ خدا کی قسم ان کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کیسے پڑھتے۔ ہم نے ان لوگوں سے بات کی اور کیا ہے کہ 243 ارب روپے کا بجٹ 2015-2016 کا اس وقت انہوں نے منظور کیا، جس میں انہوں نے میرے خیال میں کچھ وہ بھی شو کیا ہے کہ ہمیں 300 یا 400 ڈیفیسٹ ہے۔ اب اگر یہ بجٹ من لگ جائے ایک دفعہ تو بلوچستان سے ایک پٹاخہ نہیں ملے۔ یہ وہاں کے سردار، وہاں کی بیوروکریسی آپس میں تقسیم کرتی ہے اور ہوائی منصوبے وہاں پہ۔ اس سلسلے میں ہم نے کل
وزیر تعلیم سے بھی بات کی اور بڑی سخت بات کی اس کے ساتھ، اور ابھی 2-3 دنوں میں ہم اس کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ اس چیز میں شامل ہیں، اور متفقہ طور پر ہم رامداس بگٹی کو کیوں واپس لانا چاہتے ہیں؟ ہم رامداس بگٹی کو اس لیے واپس لانا چاہتے ہیں کہ کولو کے اندر جب ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کے خلاف نواب اکبر خان بگٹی کھڑا ہوا اور اس کیپٹن نے کی۔ پاکستان آرمی اور ایجنسیز ہمارے لیے فخر ہے، لیکن جہاں پہ جو غلط تھا اس کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ جس طریقے سے آج جنرل رئیس شریف نے اپنے جرنیلوں کو ان کا احتساب کیا اور ان کو نوکریوں سے فارغ کیا، اسی طرح جو بھی معاملات ہوئے اس میں دونوں سائڈ کی غلطی ہے۔ ہم نے ان کو بار بار کروایا، 7.5 گھنٹے کی میٹنگ ہے میری ایک کور کمانڈر کے ساتھ، اور الحمدللہ ہماری کسی بات کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، اور وہ لوگ انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس لانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں اگر وہ واپس آ جائے تو یہ تمام بگٹی قبائل جو اس وقت پہاڑوں پر بیٹھیں گے سب نیچے اترنے کے لیے تیار ہیں، یہ تنگ ہے، اور اس سلسلے میں مجھے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پشاور اس آواز کو اٹھائے کہ رامداس بگٹی کو واپس لے کر آئے۔ اگر کسی شخص کو تکلیف اور کوئی یہ سمجھتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، ان کیمرہ بیٹھے لوگوں کے سامنے بیٹھے، ہماری ایک بات کا بھی جواب اس کے پاس نہیں ہے۔ ہم رامداس بگٹی کو اس لیے واپس لانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کی حیثیت سے اس ملک کی مین اسٹریم پولیٹکس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس کو موقع دیں، لیکن آپ اپنا پتہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے کر ان کو کیوں چاہتے ہو کہ وہ اس کو استعمال کریں؟ یہ کس کا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ ہم نے اس معاملے میں بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری پورے MSF پاکستان کی متفقہ طور پر یہ آواز ہونی چاہیے۔ اگر اگلی دفعہ ہم اپنے کور کمانڈرز کے ساتھ بیٹھیں تو ہم تمام لوگ ساتھ بیٹھیں، یہ ایشو ہمارا ایشو ہے، اس ملک کو ہم نے بنایا ہے، اس کا پیغام اس جاہل قوم کو جس کو آپ وہاں اس وقت کوئی تھیوری سمجھا نہیں سکتے تھے، کوئی نومیریکل نہیں سمجھا سکتے تھے، ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا کر اگر ہم پاکستان کے بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بچانے کی تحریک ہمارے لیے، آپ اور میرے لیے بہت آسان ہے، اور یہی وہ چیز ہے، یہی وہ کنٹریبیوشن ہے جس پہ اللہ پاک آپ کو عزت دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ لوگ میں چاہوں گا کہ ایک مکمل بریفنگ رکھیں آپ کے لیے، اور آپ اس میں وہ لوگ آپ کو بریف کریں، اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر سارے اکٹھے اسٹینڈ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ اس میں کوئی بات ہے؟ اور پیراشوٹرز مسلم لیگ کے اندر، ان کے خلاف ہمیں مکمل تحریک کی ضرورت ہے۔ میں سفیر نواز اور نعمان خان آج اگر یہ پیراشوٹرز نہ آتے ہوتے، آج یہ جو ڈائریکٹ شارٹ کٹ مار کے اندر آ جاتے ہیں یہ لوگ نہ ہوتے تو آج نعمان خان یہاں پہ نہ بیٹھا ہوتا اور سفیر نواز یہاں نہ بیٹھا۔ ہم آپ کا راستہ کھولیں، ہم اپنی زندگی گزار چکے ہیں، ہم نے اپنے دوست کو ان کو قبروں میں اتارا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، ہمارے پاس اب یہی اوڑھنا بچھونا ہے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ اس کے پاس ہے، نہ اس کے پاس، نہ اس کے پاس۔ اب یہ کفن پر وہ کہتے ہیں نا کہ میرے کفن پہ، یہ بات سچی ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس آپشن کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں اور اس پاکستان کی بقا کے لیے یوز کریں اور نیشنل ایشوز کو ایڈریس کریں۔ خدا کی قسم اللہ پاک اس میں آپ اور مجھے عزت دے گا۔ میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا، امید کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی غلطی گستاخی ہوئی ہو تو آپ لوگ مجھے معاف کریں۔ تھینک یو۔